السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج اس سلسلے کی حدیث نمبر 17 ہے، جو ترمذی کی حدیث ہے۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عیر اخاہ بذنب، جو اپنے بھائی کو کسی گناہ کا عار دلائے، گناہ پر شرمسار کرے، شرمندہ کرے، گناہ کا عیب لگائے، یعنی گناہ پر عار دلائے، لم یمت حتی یعملہ، تو اس وقت تک اس عار دلانے والے کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ خود وہ کام نہ کر بیٹھے جس کی اس نے اسے عار دلائی تھی۔ لم یمت حتی یعملہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ اس حدیث پہ کلام کیا گیا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، بعض نے اس کو ضعیف موضوع بھی قرار دیا ہے، اور بعض جس میں امام ترمذی بھی شامل ہیں اور اس کو درست قرار دیتے ہیں۔ چونکہ بہت سے محدثین اسے درست قرار دیتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم انشاءاللہ اس کی آپ کے سامنے تشریح بھی رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، جو یہ قول ان کی طرف منسوب ہے، کہ یہاں جو ہے گناہ سے مراد، یعنی ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور اس سے وہ توبہ بھی نہیں کرتا، گناہ سے مراد وہ ہے ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور توبہ تائب ہو جاتا ہے، اس کے باوجود ایک بندہ اس کو عار دلاتا ہے اس گناہ پر، تو عار دلانے والے کے لیے سزا یہ ہے کہ اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جس گناہ کی اس نے عار دلائی تھی، جس گناہ کا اس نے عار دلایا تھا، وہ کر نہ بیٹھے، موت سے پہلے وہ اس سے یہ کام سرزد ہو جائے گا۔ بہرحال چونکہ کیا کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب ہے کہ محدثین یہ کہتے ہیں، تو کچھ میری دانش میں بھی کچھ چیزیں ہیں اس حدیث کی تشریح میں، ذالکم مما علمنی ربی، اس کے تحت میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ اس حدیث میں دراصل دو بندوں کا ذکر، ایک وہ شخص جس سے گناہ سرزد ہوا، اور دوسرا وہ شخص جس نے گناہگار کو اس گناہ کا عار دلایا، یوں وہ بھی مجرم ٹھہرا۔ تو دو بندوں کا ذکر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب عار دلانے والے شخص کے لیے اس قدر شدید سزا کہ موت سے پہلے وہ خود یہ کام کر بیٹھے گا جس گناہ کا اس نے عار دلایا تھا، اس قدر شدید سزا تبھی بن سکتی ہے جب اس نے اس گناہگار بندے کو نصیحت کی بجائے ذلیل کرنے کی خاطر عار دلایا۔ اس نے نصیحت نہیں کی بلکہ تبلیغ نہیں کی، ذلیل کرنے کی خاطر اس کو عار دلایا، جبکہ گناہ بھی انفرادی ہو، یعنی مفاد عامہ اس سے براہ راست متاثر نہ ہو، اور بندہ خود گناہ کا اعلان بھی کرتا نہ پھرے، جیسے آج کے لیے میرا جسم میری مرضی والے کرتے ہیں، اور اس گناہ کو عار دلانے والے شخص کے لیے چھپانا ممکن بھی ہو، جائز بھی ہو، پھر بھی یہ اس کو عار دلاتا ہے اور ذلیل کرنے کی خاطر عار دلاتا ہے، تو ایسے میں تو پھر جو حدیث میں سزا ہے، حدیث میں سزا مذکور ہے کہ موت سے پہلے یہ بھی اسی گناہ میں مبتلا ہوگا، تو کوئی بعید بات نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب ایسے شخص نے جس نے گناہ کیا تھا اور اسے گناہ پر عار دلائی گئی تھی، اس شخص کی بات ہو رہی ہے، اپنے گناہ سے توبہ کی ہو یا نہ کی ہو، بہر صورت اس کو عار دلانا ذلیل کرنے کی خاطر جائز نہیں۔ البتہ اگر احساس دلانے اور راہ راست پر لانے کی نیت سے ایک محدود دائرے میں عار دلائی جائے، شرمسار کیا جائے، شرمندہ کیا جائے،
اپنے خلوت میں اپنی جگہ، تو یہ شرمسار کیا جانا، یہ شرمندہ کیا جانا، یہ عار دلانا درست ہے۔ جیسے باپ بیٹے کو کر سکتا ہے، استاد شاگرد کو کر سکتا ہے، دوست کو کر سکتا ہے، بالا ماتحت کو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح ذلیل کرنے کی خاطر عار دلانے کی صورت میں عار دلانے والا شخص مرنے سے قبل خود اس گناہ میں مبتلا ہوگا، یہ بھی میری دانش میں تب ہے جب عار دلانے والے شخص نے توبہ نہ کی ہو۔ دیکھو نا، ہر گناہ کی معافی ہے، تو اس گناہ کی معافی کیوں نہیں ہو سکتی؟ شرک تک کی معافی ہے۔ اب ایک بندے نے گناہ کیا اور صدق کے دل سے اس نے اللہ کے حضور توبہ تائب ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب تو اسے سزا نہیں ملے گی نا۔ جب شرک تک معاف ہو سکتا ہے اور اس کی رجسٹر سے ختم ہو سکتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو یہ جو کہا گیا ہے کہ گناہ پر عار دلانے والا شخص موت سے پہلے اس گناہ میں خود مبتلا ہوگا، یہ میری دانش میں تب ہے، الحمدللہ استغفر اللہ، یہ میری دانش میں تب ہے جب اس عار دلانے والے شخص نے خود توبہ نہ کی ہو۔ اگر توبہ کی ہو تو انشاءاللہ اسے یہ سزا نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ تو تھی بات ساری لم یمت حتی یعمل پہ، اسے موت نہیں آئے گی جب تک وہ خود یہ کام کر نہ بیٹھے۔ اس کو اپنے ظاہر پر رکھتے ہوئے اس حدیث کی تشریح، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر اس جملے کو لم یمت حتی یعمل کو صرف امکان کی صورت پر محمول کیا جائے کہ بھائی گناہ پر عار دلانے والا جو شخص ہے اگر وہ توبہ نہ کرے تو یہ امکان موجود ہے کہ وہ موت سے پہلے خود اس کام میں مبتلا ہوگا، جس کام کا اس گناہ میں مبتلا ہوگا جس گناہ کا اس نے عار دلایا تھا۔ تو یہ زیادہ بہتر بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ لی۔ یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ قضیہ ایسا ہے کہ لم یمت حتی یعمل کوئی واجب الوجود نہیں ہے، ممکن الوجود ہے، سمجھ آئی؟ کہ اللہ کے نبی نے ایک طرح سے اپنی امت کو ڈرایا ہے کہ ایک بندہ کسی کو گناہ پر عار دلاتا ہے بجائے نصیحت کے، اور عار دلانے ذلیل کرنے کی خاطر اسے عار دلاتا ہے اور وہ توبہ بھی نہیں کرتا، تو یہ عین ممکن ہے کہ مرنے سے پہلے خود اس کام میں مبتلا ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ اب سوال قائم یہ ہوتا ہے کہ عار دلانے والے شخص کے لیے اس قدر کڑی سزا کہ وہ خود جس گناہ کا اس نے عار دلایا تھا مبتلا ہو سکتا ہے، اس قدر کڑی سزا میں حکمت کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ دراصل عار دلانے سے کام بنتا نہیں بلکہ بگڑ جاتا ہے اور مزید بگڑ جاتا ہے۔ گناہگار مزید گناہ پر اتر آتا ہے، ضد کی وجہ سے اسے عار دلائی گی، وہ ضد میں آ گیا، مزید اس نے گناہ کر لی، یا بے شرم ہونے کی وجہ سے۔ بے شرم کیا مطلب؟ ایک بندے کو گناہ کا آپ نے عار دلا دیا، اسے پتہ چل گیا کہ یار میرے گناہ کا تو اس کو بھی پتہ ہے اور اس نے مجھے عار بھی دلا دیا۔ اب وہ کہتا ہے یار میری شرم تو اتر گئی ہے، کرو اور بھی گناہ، کہ پہلے تھوڑی بہت جھجک تھی اب وہ ختم ہو گئی۔ اب تو یہ عار دلانے کی وجہ سے گناہگار بندہ مزید گناہ پہ اتر سکتا ہے، ضد کی وجہ سے یا بے شرم ہونے کی وجہ سے، جس کی ذمہ داری عار دلانے والے پر بھی عائد ہوتی ہے۔ اس لیے جو کرنا وہ بھرنا، کہ چونکہ یہ ایک ذمہ داری ایک حد تک عار دلانے والے پر بھی عائد ہوتی ہے، لہذا عین امکان ہے کہ اگر اس نے توبہ نہیں کی ہے تو قیامت سے پہلے وہ خود اس گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے جس کا اس نے عار دلایا تھا اپنے بھائی کو۔ اللہ اکبر۔ اور اگر گناہگار گناہ سے توبہ تائب ہو چکا ہو پھر عار دلائی جائے تو اس عار دلانے کی قباحت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح خلوت میں تنہائی میں نہیں کسی کے سامنے عار دلایا ہو تو اس کی شناعت قباحت نہ صرف مزید بڑھ جاتی ہے بلکہ معاشرے کے دیگر افراد میں بھی اس گناہ کو کرنے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے
کیوں آپ نے سرعام اسے ننگا کر دیا، تو لوگوں کے اندر گناہ کو دیکھتے ہوئے اس کی جھجک ختم ہو جاتی ہے، اچھا یار یہ گناہ بھی ہو سکتا ہے، تو اگلا اس گناہ کی پھر مشق شروع کر دیتا ہے۔ معاشرے میں گناہ پھیل جائے تو گناہ آسان ہو جاتا ہے کرنا، معاشرے میں نیکی پھیل جائے تو نیکی کو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب اسے سرعام اس کی تذلیل کی، سرعام اس کو عار دلایا، تو باقی لوگوں کا حوصلہ بھی بڑھ جاتا ہے، کم از کم خیالات جنم لینے لگتے ہیں اس گناہ کو کرنے کے۔ تبھی اور جبھی عار دلانے والے مجرم کے لیے اس قدر شدید سزا ہے من جانب اللہ کہ اگر وہ توبہ تائب نہیں ہو سکتا تو عین ممکن ہے کہ وہ خود اس گناہ میں مبتلا ہو جائے جس کی اس نے اپنے بھائی کو ہار دلائی تھی۔ آج یہ مرض ہمارے معاشرے میں عام ہے، بہت عام ہے، بہت عام ہے۔ خصوصاً ایک شخص پوری زندگی گناہ میں گزارنے کے بعد جب دین کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کے دوست احباب، اس کے بہن بھائی، اس کے اعزاء اقارب، اس کا گرد و پیش، اس کا ماحول اسے کچوکے لگانا شروع کر دیتا ہے۔ بڑا صوفی بن گیا، جانتا نہیں تو کیا کرتا رہا ہے، آج تو بڑا صوفی بن گیا، مولوی صاحب بن گیا، داڑھی رکھ لی، حاجی نمازی ہو گیا، تیری زندگی کا ہمیں پتہ نہیں تو نے کیا 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 کیا۔ تو ہم بجائے خود درست ہونے کے ہم اپنے بھائی کو عار دلانا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس سے سبق لینے کے کہ اگر ایک بندے کی پوری زندگی گناہ میں لت پت تھی اور اس نے واپسی کا سفر شروع کر دیا، اللہ کی طرف لوٹ آیا، تو اس کے تو جوتے سیدھے کرنے چاہیے، اس سے سبق لینا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، بجائے اس کے اس پر لعن طعن شروع ہو جائے، اس کے عیب نکالنے شروع کر دیے جائیں، اس کو خلوت میں یا تنہائی میں یا جلوت میں لوگوں کے سامنے ذلیل کیا جائے کہ تو یہ گناہ کرتا رہا، یا اس کی عدم موجودگی میں بڑا شریف بنتا ہے، ہمیں پتہ ہے اس نے فلاں وقت میں کیا 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 ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت بڑی ہوئی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بندے کو خود پھر نیکی کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی ذات ہمیں خود بھی درست رہنے، دوسروں کو بھی درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بھائیوں کو، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو گناہوں کی عار دلانے سے اللہ میری بھی آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا